اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب یہ کمزور لوگ آئیں گے نا، جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے آپ کو کہنے والے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دوزخ میں پھینک دے گا. جب انا کننا لکم تبعا، تو وہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کچھ تو اللہ کے عذاب میں سے کمی کروا دو، رب نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان کے لیے بھی عذاب ہے. تو یہ بھیجے گا کون؟ رب تعالیٰ بھیجے گا. چلو ان کے پیچھے جن کی دنیا میں مانتے تھے، جو تمہارے وڈے وڈے تھے نا، جن کو تم مانتے تھے، بہت سمجھدار ہے. خاندان کے اندر یہ گٹھ جوڑ تو بہت چلتا ہے. دیکھا یہ گیا جو شریف ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، جو نیکی والا ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اور جتنے جاسوسی کرنے والے اس انداز کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے خاندان کے اندر. بھائی اگر کوئی مزاج کا سچا اور اچھا بندہ ہے وہ اکیلا ہی نظر آئے گا آپ کو. اسی انداز میں آپ دیکھ لیں خاندان کے اندر جو بندہ ذرا آنکھیں نکالنے والا اور برے الفاظ بولنے والا ہوگا اور اونچی آواز سے بولنے والا ہوگا، اور جس کی ایک نہیں 100 زبان ہوگی، ادھر کچھ بولے وہاں کچھ بولے، اس کے پیروکار زیادہ ہوں گے. اور جو لوگ اس لذت سے اپنے آپ کو متلذذ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بیان فرما دیا. کل بروز قیامت یہ لوگ جنہوں نے دوسروں لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا اس دنیا کے اندر، ہم ان دونوں کو پھینکیں گے دوزخ کے اندر، تو یہ نیچے والے جائیں گے ان کے پاس. میں بھیجوں گا چلو ان کے پاس جن کی مان کے زندگی گزارتے تھے، تم تو میری مانتے ہی نہیں تھے. جن کی مانتے تھے ان کے پاس چلو، وہ جا کے ان کو کہیں گے عذاب تھوڑا سا تو کم کروا دو ہمارے اوپر جو اتنا عذاب ہے. تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم، دنیا میں ہمارا خود اپنا بیڑا غرق تھا اس لیے ہم نے تمہارا کیا. ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں کر دیا. ہم خود سیاہی میں تھے، ہم نے تمہیں بھی ڈال دیا. ہمارے پاس خود روشنی نہیں تھی تو تمہیں کیسے روشنی دیتے. اب عذاب ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ سواء علینا، 500 سال تک روئیں گے، 500 سال تک روئیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے اور ہمیں معافی مل جائے. معافی نہیں ملے گی. پھر کہیں گے چلے رو تو لیا، اب 500 سال تک خاموشی سے صبر کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا اللہ اس وجہ سے معاف کر دے. 500 سال تک صبر بھی کریں گے، چھوٹ پھر بھی نہیں ہوگی. کیا کہیں گے؟ سواء علینا، برابر ہے ہم پر. اجزعنا، ہم روئیں پیٹے، ہم صبر نہ یا صبر کریں. ما لنا من محیص، اب ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، ہم صرف اور صرف عذاب کے اندر جلائے جائیں گے. یہ کن لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کو دنیا کے اندر وڈا بننے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اور جن کو فیملی کے اندر زیادہ افراد اپنے ساتھ اٹیچ کر کے دوسروں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، دوسروں کو دبانے کی ان کو بڑی لذت ہوتی ہے. تو بہت چلتا ہے نا ہمارے معاشرہ کے اندر. خاندان کے اندر آتے ہیں لوگ بیچارے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں ملتا، دیتے نہیں ہیں. وہ 5-6 ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوں. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا کے اندر اپنے پیچھے لگا کر خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی سیاہی پر دوسروں کو بھی سیاہی پر. یہ یاد رکھیے گا، جہاں گٹھ جوڑ کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے. کسی کے حق میں کوئی بات کہنی ہے تو سوچ سمجھ کے، کسی کے حق میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے. آپ جس رائے کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے تو بولا ہی تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ اپنا درجہ متعین کر رہے ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ آج معاشرے کے اندر لمحہ فکری ہے، یہ بہت زیادہ ہے.